بالخصوص مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ حضور پڑھ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، میرے محبوب جدھر تم چہرہ کرو تو وہی آپ تک۔ یہی اجمیر معلیٰ کی دھرتی ہے، سبحان اللہ۔ کسی دن سرکار غریب نواز اپنے کسی غلام کو بھیجے، جاؤ ذرا ساگر سے پانی لے۔ اگر جس پیغمبر کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی ہو، علی کے دل کی بات کیسے؟ اب آئے ہو، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر نکاح پڑھتے ہیں تو اختتام پر اس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، النکاح من سنت۔ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر مدینہ منورہ حضور تشریف لے گئے تو وہاں مسجد قبلتین ہے، عصر کی نماز کی، ظہر کی، حضور پڑھ رہے تھے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، میرے محبوب جدھر تم چہرہ کرو تو وہی آپ کا قبلہ بنا دیا۔ حالت نماز میں 2 رکعت ادھر پڑھی، 2 رکعت، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل کر کے آیا ہے ایسا چچندر جو کہتا ہے قبلہ اول بیت المقدس نہیں ہے۔ یہ سب یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ ہمیں چاہیے ایسے فطروں سے آپ بھی بچے، اپنی نسلوں کو بھی بچائے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، بیت المقدس کو جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آزاد کیا تھا، یہ بھی سرکار غوث اعظم کے غلام۔ میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا، لیکن آؤ نا اب ذرا سرکار کو شان والی 4 شہزادیاں پروردگار عالم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ذرا نام ان مبارک ہستیوں کے سماعت کر لیں۔ ایک شہزادی کا نام، سلام کے بعد یہ پیغام دیتا ہے کہ محبوب، ہم نے آسمانوں پر فاطمہ کا نکاح آپ کے چچا ابو طالب کے شہزادے علی کے ساتھ رخصتی ہوئی، اور سبحان اللہ وہ رخصتی بھی کتنی شان وقت تھی۔ مجھے علی نے میری سنت سے منہ موڑا، وہ ذات اپنے آپ کو ہماری طرف منسوب کرے، مگر ہم اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے کا ہم سے امت کو چین و سکون عطا فرما، امت کو قرار عطا فرما۔ بالخصوص مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا ان پر اپنا فضل خاص فرما، ان پر اپنا کرم خاص فرما۔ یا رب کریم، یا رب کریم، کسی کا سہارا نہیں، تیرا ہی سہارا ہے، کسی کا آسرا نہیں، تیرا ہی آسرا ہے۔ مولا غیب سے ان کی تو مدد فرما، غیب سے تو ان کی مدد فرما۔ مولا تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، تو ابابیل کے ذریعے کعبے کی حفاظت فرماتا ہے۔ اے ابابیل کے ذریعے کعبے کی حفاظت فرمانے والے، فلسطین کی سرزمین پر بسنے والے تیرے محبوب کے غلام تڑپ رہے ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ مولا بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ ہو گئی، عورتوں کی گودے بچوں سے خالی کر دی گئی۔ پروردگار عالم غیب سے تو ان کی مدد فرما، کربلا والوں کا صدقہ مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم، یا رب کریم، سرکار مولا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوکھے ہوئے لبوں کا صدقہ، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس کا صدقہ مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم تو ان کے لیے اسباب پیدا فرما، انہیں حوصلہ عطا فرما، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں استقامت عطا فرما، انہیں صبر عطا فرما۔ یا رب کریم، یا رب کریم، یا رب کریم، قوم مسلم کے اندر جرأت و بہادری پیدا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تھا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا گیا، ان کی مناسبت سے آج کا پروگرام رکھا گیا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی زندگی گزاری اور جو پیغام اپنی زندگی میں دیا اس پہ گفتگو کی گئی۔ خاص کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نیکیوں کی طرف دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اور سب سے بڑی نیکی میں نے کھانا کھلانے میں دیکھی۔ تو غریبوں کی مدد کھانا کھلا کی جائے، غریب بچوں کی شادی کرائی جائے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، پھر بھی غلاف کعبہ پکڑ کر روتے ہیں کہ اللہ میں اگر گناہ گار ہوں، میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قابل قبول نہیں تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔
اتنے بڑے ولی کے یہاں سے ہم کو یہ پیغام ملتا، ہم کتنے بھی بڑے بن جائیں ہم بڑے نہیں ہیں، خدا کے سامنے چھوٹے ہی ہیں۔ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم کے اوپر بڑا فوکس دیا، علم دین سیکھنا سکھانا، خود علم حاصل کرنا، اس پہ گفتگو کی گئی ان کی تعلیمات پر۔ اور اس کے بعد آخر میں فلسطین کے بے گناہ جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ان کی حفاظت فرمائے، غیب سے ان کی مدد فرمائے، اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس کے تعلق سے بھی بتایا گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے کہ جس شادی میں کم خرچ ہوگا اللہ اس میں برکتیں زیادہ دے گا، اور جس شادی میں بیجا خرچ ہوگا اس کے اندر برکت نہیں ہونے والی ہے۔ تو آج ہم اس ماحول میں دیکھتے جس شادی میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ شادیاں 1-1.5 سال 2 سال ٹکتی ہوئی نظر آتی ہے، یا میاں بیوی میں جھگڑا ہو کر کورٹ تک پہنچتا ہے۔ اور جو غریب شادی کرتا، مسجد کے اندر نکاح کرتا، ان شادی میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، جیسے پٹاخے پھوڑنا، ڈی جے بجانا، ڈانس کرنا، عورتوں کو ننگے ناچ کروانا۔ اور اب تو حال یہ ہے کہ جہاں کھانے ہوتے ہیں نا وہاں اسکرٹ پہنا کر لڑکیوں سے کھانا کھلایا جس کو کھلایا جاتا ہے، اسلام اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، بلکہ غیرت مند انسان بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ اس تعلق سے باتیں بتائی کہ کھانا بھی سادگی سے کیا جائے، اور اس میں عورتیں کھلائیں، مردوں میں مرد کھلائیں، ادب کے ساتھ کھانا کھلایا جائے، اور کھانا بھی ادب ہی کے ساتھ کھایا جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی عمر تھی، تو آپ کی والدہ سے آپ نے کہا میں علم دین سیکھنے جانا چاہتا ہوں، جیلان میں میری تعلیم مکمل ہو گئی، تو والدہ ماجدہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر سرکار غوث پاک بغداد علم دین سیکھنے گئے، اور علم دین اس طریقے سے سیکھا کہ کئی ہفتوں تک آپ کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ خود غوث پاک فرماتے ہیں کئی مہینوں تک ہم نے گھاس پھوس پتے کھائے اور اس کی ہریالی ہماری جسم پہ ظاہر ہونے لگ گئی۔ اور پھر غوث اعظم فرماتے ہیں بھوکے وقت تو کبھی ایسا حال ہوتا کہ وہ لوگ ہمیں مردہ تصور کرتے، پھر مجھے ہوش آتا تو پھر قرآن کی آیت پڑھتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے۔ تو غوث اعظم نے واضح لفظوں میں فرما دیا اگر بھوکے رہ کے بھی علم دین حاصل کرنا پڑے، ایجوکیشن حاصل کرنا پڑے، تو انسان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، اور بغیر علم کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ میرا نام محمد معین الدین رضوی، نگران سنی دعوت اسلامی اجمیر شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بارگاہ غریب نواز اندر کوٹ کے اندر جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنی پاکیزہ زندگی کو گزارا، اور لوگوں کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ اگر دنیا اور آخرت میں ہم اور آپ کامیابی چاہیں تو سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ کسی نے سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ سرکار آپ کو اعمال میں کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ پیغام بھی سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ اور محفل کے اختتام پر دعا کا اہتمام بھی ہوا، لنگر کا اہتمام بھی ہوا، اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی کہ پروردگار عالم ان پر اپنا خاص فضل خاص فرمائیں، کرم خاص فرمائیں، اور پروردگار عالم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائیں، اور بالخصوص پروردگار عالم پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر مولا کریم امن قائم فرمائے، امن پیدا فرمائے۔ میں محمد اسلم ربانی مکرانہ